کہ برگ گلے زبان لاف نزاکت رکھتی ہے، تو لب کشائی کر تاکہ اس لطافت بیات کی بات پر اس کے لب بند ہو جائیں۔ میں انتہائی احترام سے مہمان خصوصی محترم ایڈوکیٹ خلیل الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مناسب رہنمائی فرمائیں۔ محترم ایڈوکیٹ خلیل الرحمان صاحب۔ دائس پر تشریف فرما جیاد علماء، مہمانان خصوصی، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو غالباً میں اپنے فرض سمجھتا ہوں کہ آج کے انعام اعزاز یافتگان کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کروں، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ جب ہم اپنے بزرگوں کا یا اپنی مختلف میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دینے والوں کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، تو دراصل ہم اپنے وجود کو تقویت بخشتے ہیں، اپنے کردار میں توانائی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں سرتاپا سپاس گزار ہوں قاضی نوید صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس پروقار تقریب میں شرکت کرنے کا موقع دیا، اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں بھی کچھ آپ کے سامنے عرض کروں۔ اب بھلا بتائیے، غزل کا سفر کی کتاب جس کا ابھی اجرا ہوا ہے، جو میں نے بھی جستہ جستہ دیکھی ہے، اور شفیع ایوب صاحب نے جو اس پر تبصرہ کر دیا ہے، اس کے بعد میرے پاس بچتا کیا ہے کہنے کے لیے۔ بہرحال حکم عدولی کی میری ہمت نہیں ہے، لہٰذا میں چند باتیں غزل کے لیے ہی، غزل کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرا بھی بہت ہی پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ میرا کام دراصل غزل کی شعریات پر ہے کہ کلاسیکی غزل کی شعریات کیا ہے، کیسے بنی ہیں، اور وہ چند سوالات جو میرے ذہن میں تجسس کی صورت میں آئے تھے، یہ ان کے جوابات ہیں گویا۔ لیکن اس سے پہلے بہت ہی اجمال و اختصار سے میں چند چیزیں اس کی تاریخ کے بارے میں عرض کروں۔ ہماری موجودہ غزل یا غزل جو فارسی اور اردو کی ہے، اس کی تاریخ 1300 سال پرانی ہے۔ 1000 سال یہ ایران میں رہی، اور پھر 300 سال ہندوستان میں۔ اگر ہم 1710 جب دیوان ولی دکنی دلی پہنچا، اس سے بھی اگر شامل کریں تو بھی تقریباً اتنا ہی عرصہ بنتا ہے۔ اب غزل دراصل عربی کے قصیدے کا جو پہلا باب ہے تشبیب، اس سے کشید کی گئی ہے۔ میں یہاں یہ بات بھی آپ سے عرض کر دوں کہ قصیدہ عربی میں کسی خاص صنف سخن کا نام نہیں تھا، بلکہ ہر منظومہ، ہر چیز جو کلام موزوں تھی وہ قصیدہ تھی۔ اس پہ ابھی رشید صدیقی، ظفر صدیقی مرحوم کی بہت عمدہ ریسرچ بھی آئی ہے بلکہ۔ تو یہ وہ تشبیب تھی، اور تشبیب کے معنی ہیں شباب کی باتیں یا شباب کے متعلقات کے بارے میں ذکر کرنا۔ اس کو نصیب بھی کہا جاتا تھا، یہ سین سے نصیب ہے۔ اور قصیدے سے جب اس کو برآمد کیا گیا، وہ ایران والوں کا، آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلی صدی ہجری میں ہی حضرت عمر کے زمانے میں جنگ قادسیہ کے بعد ایران کی فتح جب ہوئی، تو عرب لوگ جب آئے تو ان کو اپنی شاعری پہ بڑا ناز تھا دور جاہلیت کی، اور 7 معلقات پر وہ بہت ناز کرتے تھے۔ معلقات وہ 7 قصیدے ہیں، 7 جیسے کہ آپ واقف ہیں اس نمبر سے، جو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکائے جاتے تھے عکاظ کے میلے میں انعام پانے والے شاعر کا۔ اور اس شاعری میں یہاں نہری صاحب تشریف فرما ہیں جو علم عروض کے ماہر ہیں، صرف قافیہ ہوا کرتا تھا، تمام شاعری مقفع ہوتی تھی، مردف نہیں ہوتی تھی۔ ردیف کی ایجاد کا صحرا ایرانیوں کے سر ہے۔ قافیہ کے معنی ہیں عربی میں پیچھے پیچھے چلنے والا، اور ردیف کے معنی ہیں اونٹ یا گھوڑے پر بیٹھی ہوئی پیچھے کی سواری۔ اور اس ردیف نے اور قافیے نے غزل میں ایک خاص رول ادا کیا ہے۔ میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں جو تمام سامعین اور یہاں پر تمام علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، پوری اردو شاعری، فارسی شاعری کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، غزلیہ شاعری اور غیر غزلیہ شاعری۔ ہر چیز جو غزل نہیں ہے وہ باقی شاعری ہے، اور غزل جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ دنیا میں غزل جیسی صنف سخن کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ غزل کا اثر، اگر آپ کو واقف ہوں 1812 میں حافظ کی چند غزلوں کا ترجمہ ہو کے جب جرمنی پہنچا سیکسنی زبان میں، اور گوئٹے نے وہ پڑھا تو اس نے اپنا پورا نظریہ بدل دیا۔ اس نے کہا کہ یہ باد نسیم کا فرحت انگیز جھونکا ہے، اور وہ اس زمانے میں فاؤسٹ تحریر کر رہا تھا جو ماسٹر پیس ہے، اس کا شاہکار ہے، جس کو علامہ اقبال تک نے کہا کہ یہ کامل ترین شاہکار ہے فاؤسٹ۔ تو
جب یہ فارسی میں آیا، یہ صنف سخن کے طور پہ ابھر کے آئی، ایک بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے، میں اس کا جواب نہیں تحقیق کر سکا، کہ عربوں کے آنے کے بعد خود ایران کی شاعری میں 300 سال تک کی ایک مکمل خاموشی ہے۔ ان 300 سال میں کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ خود صاحب شعر العجم شبلی نعمانی نے کہا کہ اس کی میرے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے۔ محمود شیرانی نے بھی ایک جگہ ذکر کیا کہ یہ 300 سال کچھ نہیں ہے۔ میں اس میں اتنا اضافہ کروں گا کہ خود ہمارے یہاں بھی ایک ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ امیر خسرو اور ابو الاعلیٰ سجزی جیسے جید شعراء کے بعد جو 13ویں صدی میں غالباً ختم ہو گئے تھے، اس کے بعد ہم سیدھے آتے ہیں مغلیہ دور کی شاعری پر۔ آخر ان 300 سال میں بھی تو کچھ شعر و ادب تخلیق کیا گیا ہوگا، وہ کہاں ہے؟ تاریخ بالکل خاموش ہے اس کی۔ بئی صورت ایران میں بھی یہ رہا کہ وہ 300 سال کی خاموشی رہی، اور رودکی پہلا شاعر تھا فارسی کا جس نے فارسی میں شاعری کی، لیکن یہ تمام حضرات جو وہاں پہ غزل اور شاعری کر رہے تھے وہ ذو لسان تھے، عربی بھی جانتے تھے اور فارسی بھی جانتے تھے۔ فارسی میں تو ظاہر ہے شاعری کرتے تھے۔ اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم اپنی تمام شاعری میں، کلام میں عربی کا کوئی لفظ استعمال نہیں کریں گے، جیسے دقیقی یا عبید زاکانی جیسے شعراء۔ لیکن ایک بڑی حیرت کی بات ہے جس کا جواب میرے پاس کوئی نہیں ہے، کہ باوجود کہ انہوں نے عربی سے آہستہ آہستہ اجتناب کیا اور فارسی زبان کو وہ رونق دی جو وہ غزل میں کہی جا سکے۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ ایرانیوں کا مزاج غزل کے لیے نہایت موزوں تھا، اور عربوں کے آنے سے پہلے، عربی شاعری کو جاننے سے پہلے، ان کے یہاں ایک عشقیہ نغمہ گایا جاتا تھا جسے چامہ کہتے ہیں۔ یہ چامہ عام طور سے لغت میں ملتا نہیں، غالباً یہ پہلوی یا ژند زبان کا کوئی لفظ ہے۔ وہ چامہ نغمہ گایا جاتا تھا جو تقریباً عشقیہ مضمون تھا۔ اب وہ تمام عشقیہ مضامین غزل میں آنے لگے، اور غزل کو ایک عشقیہ صنف سخن دینے کا بھی یہ صحرا ایرانیوں کے سر ہی بندھا ہے۔ لیکن کوئی بھی ایرانی عالم تمام اصناف سخن میں کوئی نام نہیں دے سکا۔ یہ سارے نام عربی کے ہیں، مثنوی، قصیدہ، رباعی، غزل۔ اب مثنوی کا نام و نشان، نہری صاحب جیسے عالم یہاں تشریف فرما ہیں، نام و نشان نہیں ہے مثنوی کا عربی میں، لیکن مثنوی جس کو متنوی عربی میں کہا جاتا ہے وہ عربی کا لفظ ہے۔ اور مولانا روم جیسا جید عالم جس نے مثنوی مولوی معنوی آپ سب واقف ہیں، انہوں نے بھی کوئی نیا نام مثنوی کا نہیں دے سکے۔ تو تمام اصناف سخن عربی کے رکھے گئے، جو ایک بڑی حیرت کی بات ہے۔ اچھا، یہاں پر آ کر ایک چیز اور بھی ہوئی غزل میں، خصوصاً میں صرف غزل کی بات کر رہا ہوں، شاعری پر بات کریں تو دوسری بات ہے۔ جیسا میں نے ذکر کیا کہ چونکہ جرمن شعر و ادب، زبان اور مزاج نے غزل کو بہت وہ لوگ متاثر ہوئے، لہٰذا پوری دنیا میں غزل جیسی کوئی صنف سخن نہیں ہے۔ صرف ایک صنف سخن جو جرمن ادب میں ملتی ہے، ارتقا صاحب، اس کا نام ہے گیسل۔ وہ گیسل لکھتے ہیں۔ جرمن زبان میں کوئی بھی لفظ ساکن نہیں ہوتا، ہر لفظ کی آواز نکالی جاتی ہے، تو غیسل اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ غزل سے ملتی جلتی کچھ ہے لیکن غزل نہیں ہے۔ غزل کے جو آداب اور تقاضے ہیں، جیسے اس کتاب میں پوری طرح موجود ہے کہ اس کے تمام قید و بند کے باوجود اس میں کچھ اس کے اپنے تقاضے بھی ہیں، جیسے مضمون آفرینی کا۔ ہر مضمون غزل کا شعر نہیں بن سکتا۔ ہر مضمون میں، کیونکہ مضمون اور معنی دو الگ الگ چیزیں ہیں، مضمون کچھ کہتا ہے، معنی کچھ اور ہوتے ہیں اس کے۔ میں مثال کے طور پہ غالب کا شعر ہے، جب میں کدا چھٹا تو پھر کیا جگہ کی قید، مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خانقاہ ہو۔ شعر شراب پینے پر ہے، لیکن شراب پینے کا ذکر کہیں نہیں کیا گیا ہے اس میں۔ اسے ایجاز بھی کہا جاتا ہے کہ ایجاز سے کام لیا جائے اس کا۔ اب مثال کے طور پہ جو بھی اشعار ہیں زندگی کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں، اس کے معنی کچھ اور ہیں، مضمون کچھ اور ہے۔ اسی لیے جتنے بھی ہمارے شارحین گزرے ہیں انہوں نے شرح کی حد تک تو کر دی ہے، لیکن جس چیز کا تقاضا اس قسم کی شاعری کرتی ہے اسے تعبیر کہا جاتا ہے، جسے عربی میں انٹرپریٹیشن کہتے ہیں۔ ایران میں جب تصوف کا نظریہ آیا تو اس کے دو فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ غزل کے مضامین بام عروج پر پہنچ گئے، محبوب مذکر ہو گیا، وہ عشق حقیقی کی بات کرنے لگے، لیکن تمام اصطلاحات وہی عشق کی استعمال کی تمام صوفی شعراء نے، چاہے وہ ابو سعید ابو الخیر ہوں یا خود مولانا روم ہوں، حافظ ہوں، تمام شعراء نے کیے۔ اچھا، غزل
چونکہ عشق کے اظہار کا ذریعہ تھی، لہٰذا عشق حقیقی میں وہ چیز بہت معاون ثابت ہوئی. یہ تمام چیزیں انہیں غزل کو ثروت مند کیا، غزل کو انرچ کیا، غزل کو آگے بڑھایا. اب آئیے میں بہت اختصار سے معاف کیجیے گا، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، مجھے اتنی گفتگو کرنی نہیں چاہیے. 1710 میں جب ولی دکنی کا دیوان پہنچا تو دلی والے حیران رہ گئے کہ یہ کیا شاعری ہے. یہاں میں ایک اور بات عرض کر دوں جو کہ دراصل استدلال ہے میرا کہ غزل کا مضمون ہر چیز نہیں اس میں ڈالی جا سکتی. شاہ سعد اللہ گلشن نے کہا ولی دکنی سے، ارے بھائی تم یہ شاعری کیوں نہیں کرتے، ریختی پہ کیوں نہیں کرتے؟ تو ولی دکنی جو کہ اس زمانے میں پختہ فارسی کے شاعر تھے، انہوں نے کہا کیسے کروں؟ یہ عروض کی یا کلام موضوع کی بات نہیں تھی، کروں کیسے؟ تو جواب میں شاہ گلشن نے کہا یہ جو فارسی کے اتنے مضامین پڑے ہوئے ہیں تمہارے سامنے، اس کو بے دھڑک استعمال کرو. اور اس کو اردو کا ریختی، اس زمانے میں اردو لفظ 1774 میں پہلی بار استعمال ہوا مصحفی کے ایک شعر میں، اور انہوں نے کہا اس کو زبان شعر اردو. لہٰذا اس زمانے میں اردو نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ریختہ البتہ تھا. تو انہوں نے اب دوسری چیز، جیسے یہ بات میں جے پی سعید صاحب تک لانا چاہتا ہوں کہ خود ولی دکنی نے کہا کہ میں شاعری نہیں کر سکتا، اور دلی میں جب یہ آیا تو اس بیدل کا انتقال جو فارسی کا سب کے ہندی کا سب سے عظیم شاعر تھے، وہ بھی ایک غزل ان کی ملتی ہے 5 اشعار کی ریختی میں، وہ بھی نہیں کہہ سکے شعر، جن کا کلیات اتنی موٹی ہے کئی جلدوں میں. تو آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ریختی میں جو اب ہمارے ہاں اردو ہے اس زمانے میں ہندوی یا ریختہ ہوا کرتی تھی، شاعری کیوں نہیں کی جا سکتی تھی؟ اس کا ایک ہی سبب تھا کہ ریختہ کی یا ہندوی کی شعریات موجود نہیں تھی. اصل جو شاعری ہوتی ہے اس کی بنیاد اس کی شعریات ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی مغرب کا بڑے سے بڑا عالم یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ہمارے یہاں اردو شاعری کا محبوب بے وفا کیوں ہوتا ہے، وائز ریاکار کیوں ہے، شراب پینے کا کیا مطلب ہے، شراب کھانے جانے کا کیا مطلب، وہ نہیں سمجھ سکتا اس بات کو. وہ غالب کا یہ شعر نہیں سمجھ سکتا، کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر. یہ شعر وہ کہے گا کہ یہ تو لایانی شعر ہے، لیکن یہ ہماری شعریات میں اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے، اس کی تفسیر بیان کی جا سکتی ہے. لہٰذا ان لوگوں نے تمام فارسی کے کوہنہ مشق شعراء نے اس زمانے میں کہا کہ ہم کیسے کریں شاعری آخر ریختہ میں. لہٰذا ایک نئی چیز پیدا ہوئی جو استاد کا انسٹیٹیوشن تھا. استاد بنے. وہ استاد ان کو عروض یا کلام موضوع کرنا نہیں سکھاتے تھے، وہ تو پہلے ہی موضوع طبع تھے، پختہ شاعر تھے. وہ یہ سکھاتے تھے کہ اردو کی یا ریختہ کی شعریات کو کیسے بنایا جائے، کیا چیز داخل کی جائے. اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں برہمن کے پیر لگن میں دھو کے پینے کا احترام میں ایک رواج ہے ہندو طبقے میں. غالب کا شعر ہے، رکھتا ہے ضد سے کھینچ کے باہر لگن کے پاؤں، دھوتا ہوں جب میں پینے کو اس سیم تن کے پاؤں، دھوتا ہوں جب میں پینے کو اس سیم تن کے پاؤں، رکھتا ہے ضد سے کھینچ کے باہر لگن کے پاؤں. کیا ایرانی یہ شعر سمجھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں. یہ صرف وہ معاشرہ سمجھ سکتا ہے جہاں پہ اس کی شعریات کو جاننے والے واقف ہیں. یا ستی جیسی ہولناک رسم کو دیکھ کے صائب نے شعر کہا، اب وہ تفصیل لمبی ہو جائے گی. اب ستی ظاہر ہے ان کے یہاں تو کوئی تصور تھا ہی نہیں ستی کا، یہ ایک بہت ہی غیر انسانی اور ہولناک چیز تھی. لہٰذا وہ شعریات جو یہاں پر بنی، جس کا ارتقا ہوا، جو کہ ہماری غزل کی آج روح ہے. دیکھیے شاعری کے اندر 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، اس کی شعریات اور اس کا استعارہ. ہر چیز ایک استعارے کی شکل میں، شاعری کا جوہر، اس کا بنیادی روح جو ہے وہ استعارہ ہے. لیکن وہ استعارہ بھی صرف شعریات کی زمین میں لگایا جا سکتا ہے. آپ ہر مضمون کو غزل کا شعر نہیں بنا سکتے، جیسے شاعری نہیں بنا سکتے. آپ جغرافیہ کی کتاب کو منظوم اور موزوں تو کر سکتے ہیں، وہ صرف منظوم ایک چیز ہوگی، شاعری نہیں ہو سکتی، غزل نہیں ہو سکتی. غزل وہ چیز ہے کہ آپ جو چیز بیان کر رہے ہیں اس کے معنی میں ایک ندرت پیدا ہو، وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک خوشگوار فریضے کی طرح قاری یا سامع سمجھے، یہ ہے. لہٰذا بات بہت طویل ہو جائے گی. یہ غزل کی شعریات سے متعلق چیزیں ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاضی نوید صاحب کو اور تمام انعام یافتگان کو. یہ کتاب ظاہر ہے کہ ایک بہت وقی کتاب ہے، اور لیکن یہ کتاب کو صرف
یہ نہ سمجھے کہ یہ حرف آخر ہے، اور لوگ اور اسکالرس اور علماء اور محقق اس کے اوپر آگے کام بڑھائیں اور اس کو اور آگے تک لے کے جائیں کہ غزل وہ چیز جو ہمارا ترہ امتیاز ہے دنیا کی شاعری میں، جس کو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایسی شاعری کہیں نہیں ہے. اور میں ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے بڑے وثوق کے ساتھ، فارسی میں بھی ایسی غزل موجود نہیں ہے جو اردو میں ہمارے یہاں ہے. بہت آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بہت ہی تحمل سے سنا. میری بات بوجھل ہو گئی، طویل ہو گئی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور بے حد شکریہ آپ تمام لوگوں کا.